Assalamu alaikum. I hope you will find it doing well. Let me introduce myself. I am Fazal Khalid, and I will be teaching you people two different subjects. The one that is ethical issues in psychology, and another सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि यू एग्जामाइन योर सेल्फ कि आप कौन सी चीज़ें अच्छे कर रहे हो और कौन सी चीज़ें बुरे कर रहे हो। ये हमारे साथ इसी चीज़ में भी हेल्प करती है कि हमारे राइट्स क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। ठीक है जी। अब एथिक्स जो है हमें ये इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर यूज़ ऑफ स्किल्स और टेक्निक्स आपने किसी तरह करना है। ठीक है जी।
اور یہ ہماری جس طرح میں نے کہا کہ ہماری رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی ہمیں اسپیسیفائی کرتی ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے اور یہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہے. گاٹ اٹ. اب ہم کچھ جنرل ایتھیکل پرنسپلس کے بارے میں بات کریں گے کہ سائیکالوجسٹ کے لیے کون سے جنرل ایتھیکل پرنسپلس امپورٹنٹ ہے جس پر ان کو عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلا جو ہمارے ساتھ جنرل ایتھیکل پرنسپلس میں سے ہے وہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ ڈوئنگ نو ہارم. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو ہارم نہیں کرنا ہے یا کسی کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا ہے. پوائنٹ 1 ہو گیا. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ پوائنٹ از ریسپیکٹنگ دا آٹونمی. ٹھیک ہے. آپ نے انڈیویجول کے ول، آپ نے انڈیویجول کے جو شخصیت ہے، انڈیویجول کی جو آٹونمی ہے، جو خود مختاری ہے، انسان جیسا بھی آپ کے پاس آیا ہے آپ نے اس کا ریسپیکٹ کرنا ہے، آپ نے اس کا ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اور اس پوائنٹ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر ایک انڈیویجول آپ کے پاس آتا ہے اور وہ ایک خاص ٹائپ آف لائف گزارنا چاہتا ہے تو آپ جو ہے اس میں آپ اس کے لائف کے رسپیکٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ آپ کی جو لائف ہے دس از ناٹ اے کائنڈ آف گڈ. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارے ساتھ ہے کہ ڈو ناٹ اسپوائل دی ڈگنیٹی آف ادرس. ٹھیک ہے جی. اب اس کا یہی مطلب ہو گیا کہ مطلب ہم آٹونمی رسپیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ ہم آٹونمی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کریں گے. ہم کسی کے ڈگنیٹی یا ہم کسی کے جو ہے ہیومینٹی یا کسی کا جو اپنا مقام ہے معاشرے میں ہم اس کو اسپوائل نہیں کریں گے، خراب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم بینیفٹنگ ادر کریں گے. ہم ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے. ہم کسی کو نقصان نہیں دیں گے بلکہ ان کو فائدہ دیں گے. ان کو جو ہے نا اپنی جتنی بھی ہماری سکلز ہے اور کیپیسٹیز ہے ان کے بیس پہ ان کو جو ہے نا ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ بینگ جسٹس. ہم نے ہمیشہ سے انصاف کرنا ہے. ہم نے ہمیشہ سے جو ہے نا فیئر رہنا ہے. ہم نے ہمیشہ سے جو چیزیں کرنی ہے، جو ایکشنز، جو ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کرنی ہے ان کو ہم نے فیئرلی وہاں پہ ان کا انٹرپریٹیشن کرنا ہے. ان میں ہم نے اپنے پرسنل ججمنٹس، سبجیکٹیو ججمنٹس ہم نے ان میں شامل نہیں کرنی ہے. ہاں کچھ چیزوں میں سبجیکٹیو ججمنٹس شامل کرنا ضروری ہے لیکن یہاں پہ ان کا مطلب ہے کہ اوور آل آپ نے سبجیکٹیو ججمنٹس شامل نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگر کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کا ایک اوپینین بنتا ہے اس کلائنٹ کے بارے میں تو یہ تو آپ کا اوپینین ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس اوپینین کو ایکسپریس کریں، اس اوپینین کے بارے میں آپ سوچیں کہ whether it is a kind of truth or not، اور یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا اگر اس کو میں ایکسپریس کروں کسی بندے کے لیے یا کسی بندے کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ پوائنٹ ہمارے ساتھ آتا ہے بینگ فیتھفل. آپ نے ہمیشہ سے لائل، سنسیئر اینڈ ٹرسٹ ورتھی پرسن بننا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک سائیکالوجسٹ ہے تو آپ بینگ فیتھفل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائل، سنسیئر اور آپ ٹرسٹ ورتھی ہو. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے ساتھ کہ ٹو بی ایکسیلنٹ، کہ آپ نے جو ہے نا کام اگر کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس سکلز اینڈ کمپیٹنس ہے تو آپ نے اسی کام کو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپلائیڈ سائیکالوجی پڑھے ہیں اور آپ چیزیں کنڈکٹ کرتے ہو اور کلینکل سائیکالوجی تو یہ ٹو بی ایکسیلنٹ میں نہیں آ جاتی. تو یہ تو اپنی سبجیکٹ کی ریڈیکیول یا مطلب اپنے سبجیکٹ کو جو ہے نا ڈس ریسپیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو ایک کام آتا نہیں ہے اور آپ اس کا ٹرائی کر لیتے ہیں یا آپ اس کو کلائنٹ پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے ساتھ جنرل ایتھیکل پرنسپل میں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے ایکسیپٹنگ دا اکاؤنٹیبلٹیز اور رسپانسبلٹیز. ہماری جتنی بھی ایکشنز ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہم نے کرنی ہے ان کا ہم رسپانسیبل ہے. اگر کلائنٹ کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس کا رسپانسیبل ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں کہنا کہ اگر میں نے ایک ٹیسٹ امپلیمنٹ کر دیا تو یہ تو مجھے کسی نے بتایا تھا میں نے امپلیمنٹ کیا. جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، جتنے آپ فیس لے رہے ہیں یا جو بھی چیزیں کر رہے ہیں، یو آر رسپانسیبل فار دی اکاؤنٹیبلٹی. جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا ہے عدالت یا جتنی بھی ادارے ہیں کہ آپ یہ چیز کس طرح کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ اس کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کا یہ مطلب ہے اور یہ پروسیس ہے اور اسی پروسیس کے تھرو یہ ہوتا ہے اور یہ میں نے خود پڑھا تھا اور یہ جو ہے نا یہ میں نے کیا ہے. آپ نے ہمیشہ سے دوسروں مطلب یا تو بہانے بنانے سے گریز کرنا ہے اور دوسروں کو بلیم کرنے سے بھی گریز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا ہمارا
ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इथिकल इश्यूज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की समझ आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है अपनी माइंड में, या कोई क्वेश्चन के अलावा अगर कोई आप ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो हमारा सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट हो चुका है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और ये जो जितनी भी जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दी, इस पर आपने अमल करना है, अपनी ज़िंदगी में लाना है। आपने ये कोशिश करनी है कि ये जितने भी एथिकल प्रिंसिपल्स है आपने न सिर्फ इनके ऊपर जो है ना अमल करना है, बल्कि लोगों को ये चीज़ें समझानी भी हैं। और मेरे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स या टीचर्स ऐसे भी होंगे कि जो इन सब एथिकल प्रिंसिपल्स को अब तक नहीं जान चुके थे। आज इन्होंने जाने कि कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स हैं हमारे साथ। इसके बाद हम वन बाय वन जितनी भी फील्ड्स है साइकोलॉजी के, उनमें कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स है वो आपसे डिस्कस करेंगे। लाइक कि रिसर्च में कौन से एथिक्स है, काउंसलिंग में कौन से एथिक्स है, थेरेपी में कौन से एथिक्स है, उसके अलावा टेस्टिंग में कौन से एथिक्स है, या पेपर मेकिंग में कौन से एथिक्स है, टीचिंग में कौन से एथिक्स है, साइकोलॉजी में तो हम ये चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरे तरफ से अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। ज़्यादातर फोकस ज़्यादा चीज़ों पर स्टडी करने पर दें, बजाय इसके कि आप किसी के एक लेक्चर को सुन लें। इन चीज़ों को भी सुन लिया करें और बाकी आप अपना लर्निंग जारी रखें इन अ सेंस कि आप बुक्स से पढ़ें, आप फॉरेन राइटर्स की बुक देखें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।